السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے، یا مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ مشرکوں کو پکار کر پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، تو کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں، اور اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے یہ آگے رکوع آئیں گے جو ہم نے لاسٹ 24 پارے میں جو ہے وہ کی تھی۔ سورہ آیت نمبر 47 جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حمیم سجدہ کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، چاہے کوئی ظاہر ہو یا چھپا ہوا۔ ہر اگنے والا پھل کا علم اسی کے پاس ہے، ہر عورت کے حمل اور بچے کی پیدائش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو آج ہم نے سائنس کے ذریعے جان لیا کہ نر ہے کہ مادہ ہے، لیکن اس کا جو ہے کب پیدا ہوگا اور خوش قسمت ہوگا کہ بد قسمت ہوگا، کتنا رزق کھائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں پر موت آئے گی، یہ سب کچھ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے، اور میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی نبی، فرشتے یا ولی کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ اب اس دن مشرکین کی بے بسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہ وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم پکارتے تھے، اور مشرکین اس دن انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہو۔ اور اس حقیقت کو یہ بات واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور ان پر ان کا کفر جو ہے خود واضح ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آفاق اور انسان کے نفس میں جو نظر آتی ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی نشانیاں انسان کو کائنات میں بھی دکھائے گا، اور اس کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کے لیے خود کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ نشانیاں اتنی واضح ہوں گی کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کے وجود کی دلیل خود ہماری ذات میں موجود ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، کہ اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے اس میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی علم کی وہ صفت بیان کی گئی ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کامل اور مکمل علم کسی کو حاصل ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں۔ انہیں بھی صرف اتنا ہی علم حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے انہیں بتا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں وہ بھی غیب کے علم سے محروم ہیں، کیونکہ یہ علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں اور قیامت کی تیاری کریں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اور ہمیں یہ حقیقت جان لینی چاہیے، اپنے نفس کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ڈھونڈنی چاہیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ جسم کی ساری جو چیزیں ہیں وہ مانگ کے تو نہیں لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، سارے سسٹمز جو ہماری باڈی کے اندر چل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے نہیں تھے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ مشرکین مکہ اور
تمام مشرکین اس وقت کے دور کے پہلے قوموں کے سارے وہ کیا کریں گے کہ قیامت والے دن اپنے شرک سے ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اگر ہم صرف اور صرف اپنی ذات پر غور کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں احساس ہو جائے کہ وہی حق ہے اور کچھ نہیں۔ سورہ شورا مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمیم عین سین قاف، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور تعریف بیان کرتے ہیں، وہ زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ مومن میں بھی، آیت نمبر 7 سے آگے 8 9 تک اس کا ذکر ہے کہ کس طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دعاؤں کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارا بھلائی چاہتے ہیں ہماری۔ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں تھا اور وحی کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ قیامت کے دن لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین تھا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین جو تھا وہ توحید تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اختلافات پیدا کیے۔ اللہ نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن ظالم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سخت خوف زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ دین کی دعوت کے بدلے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اقربا کے ساتھ بھلا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ دنیاوی خیرات کے طلبگار نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی بنیادی صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ جن پر عمل کرنا امت کے اتحاد اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ پہلے یہ کہ استجابوا لربہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ہر حکم کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، پھر باہمی مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرتے ہیں جو دین کا بنیادی سکون ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ زکوٰۃ اور صدقات دونوں۔ یہ 4 چیزیں کسی بھی اسلامی معاشرے کے استحکام اور مضبوطی کی بنیاد ہیں۔ اور باہمی مشورے کی اہمیت اگر ہم دیکھیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کے تحت اسلام میں مشاورت کی بنیادی اہمیت کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے کہ جب کسی غزوہ کا، کسی بھی بات کا، معاملے کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھاتے تھے اور مشورہ کیا کرتے تھے، اور پھر ان کی طرح سے جو ہے ان کی طرف سے جو مشورے آتے تھے ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، غور و فکر کیا جاتا تھا۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول کے واضح جب احکامات آ جائیں گے تو اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کے باہمی معاملات میں مشورہ کرنا لازم ہے تاکہ اتحاد برقرار رہے اور فیصلے دانش مندی پر مبنی ہوں۔ اور جب بھی انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی ایک مہربانی بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب ان کے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے خالص بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن بے شمار گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، کسی کو دونوں عطا کر دے اور کسی کو کچھ بھی نہ رکھ دے، بانجھ رکھے، اور یہ اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے۔
اب ان آیات میں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ انبیاء کرام جو تھے وہ سب کا دین جو تھا وہ ایک ہی تھا کہ توحید ہی کا سبق دیتے تھے، لیکن لوگوں نے جب اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین دے کر اس پر مہر لگا کر بھیج دیا کہ نہ اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی شریعت آئے گی، یعنی کہ کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر کیا پتہ لگتا ہے کہ مصیبتیں جو ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ کوئی مشکل تکلیف پریشانی آئے گی تو اس پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ شعراء کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، جو ہمارے پاس بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں گے صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بھی کتنے ہی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ اہل عرب اپنی زبان میں اسے سمجھ سکیں اور اس سے شعور حاصل کر سکیں۔ قرآن محض ایک عام کتاب نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ میں پہلے سے موجود تھا، اور اللہ نے اسے اپنی حکمت کے مطابق نازل فرمایا۔ پھر ہے کہ عربوں کی بیٹیوں کے بارے میں جو جاہلانہ سوچ تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عرب بیٹیوں کو معیوب سمجھتے تھے، ان کی پیدائش پر شرمندہ ہوتے تھے اور بعض دفعہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ نے اس مکروہ عمل کی سخت مذمت فرمائی اور اسے سراسر ظلم اور جہالت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا اور جو ہے وہ بیٹیوں کو اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کتنی عزت کیا کرتے تھے، اور سبھی بیٹیوں کی کرتے تھے، کیونکہ وہ جنت کی سردار خاتون ہیں، ان میں سے ہوں گی۔ اور پھر بیٹیوں کو، خواتین کو اور بیواؤں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول نے عزت دلائی، وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی توحید کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور کیا کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا جن کی تم بندگی کرتے ہو، میں ان سے قطعاً بیزار ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم اور والد سے کہا کہ وہ تمام جھوٹے معبودان جو ہیں ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور صرف اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے اپنی نسلوں میں بھی جاری رکھا تاکہ حق کی طرف رجوع ہوتا رہے۔ مشرکین مکہ کا اعتراض آگے آیات میں آ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ مشرکین مکہ اعراض کیا کرتے تھے کہ قرآن کسی بڑے سردار مثلا مکہ یا طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتوں کی تقسیم اسی کے اختیار میں ہے، نہ کہ بندوں کے، وہ جسے چاہے اپنی وحی کے لیے منتخب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر سے اعراض کا انجام بھی بتا دیا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ انہیں شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ بھٹک چکے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے جنہیں بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنایا گیا۔ نیز فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی بھی ہیں، یعنی ان کا ذکر قیامت کے وقوع کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک اور بات بہت اہم جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نازل فرمائی سورہ زخرف میں، لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ اسی طرح ہم نے عباد الرحمن کی خصوصیات میں پڑھا تھا
کہ وہ جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما۔ تو اس سورہ کے آخر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر جاہل لوگ آپ سے تکرار کریں تو آپ ان سے الگ ہو جائیں اور سلام کہہ کر ان سے درگزر کریں۔ اس سورہ سے اور ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حکمت کے مطابق عربی زبان میں نازل کیا گیا اس وقت کے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس کے بعد یہ کہ بیٹیوں کو معیوب سمجھنا اور انہیں قتل کرنا ظلم اور جہالت کے زمرے میں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں میں جو پیغام جاری رکھا وہ توحید کا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یعنی امت مسلمہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی منتخب کیا۔ سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا گیا، اور مفسرین کے مطابق یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ قوم فرعون کی آزمائش کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی اس کا پورا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک معزز رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو، اور میں تمہارے لیے اللہ کا سچا پیغمبر ہوں اور سرکشی نہ کرو۔ انہوں نے فرعون کو واضح نشانیوں کے ذریعے دعوت دی، مگر وہ سرکشی سے باز نہ آیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور فرمایا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم مجھے نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ میں بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کا انجام بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ مجرموں کی قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے پیروکاروں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کی طرف رخ کیا، اور وہی واقعہ جو ہم سب کو معلوم ہے کہ سمندر سے رستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب جب درمیان میں آیا فرعون کا لشکر، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پار کر گئے۔ جب فرعون کا لشکر درمیان میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کو ملا دیا اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ فرعونی اپنے شاندار محلات، باغات اور نہریں چھوڑ گئے جو بنی اسرائیل کے لیے ترکے میں رہ گئے۔ ان کے ہلاک ہونے پر نہ زمین روئی اور نہ آسمان، یعنی ان کا جانا کسی کے لیے باعث افسوس نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، کہ ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ اب یہاں مومنین اور کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کا کیا انجام ہے کہ ان کو زقوم کا درخت ملے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے پیٹ میں جلے گا، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن پر تیرا غضب نازل ہوگا۔ اور مومنین کا انجام جو بتایا گیا وہ کیا ہے کہ وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور جنت کی اونچی نشستوں پر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں میں جو ہے اس کی قدر کرنے والا دنیا میں بھی بنا اور آخرت میں بھی ہمارے نصیب میں کر دے۔ اب اس سورہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا جو خیر و برکت والی رات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرکش قوموں کی جو ہے ہلاکت کا ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ڈٹ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی حفاظت کی گئی۔ اور دنیاوی شان و شوکت کسی کام نہیں آئے گی، ہمارا انجام ہمارے اعمال کے مطابق ہوگا۔
سورة الجاثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اپنی قدرتوں کی بیان کی ہیں جو ایمان والوں کے لیے غور و فکر کا ذریعہ ہیں۔ زمین اور آسمان میں نشانیاں موجود ہیں جو ایمان والوں کو اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ انسانوں اور جانوروں کی تخلیق بھی اللہ کی نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ رات اور دن کی گردش، بارش اور ہوا کا چلنا عقل والوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمندروں کی تسخیر اور اللہ کا فضل بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمندروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا گیا تاکہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اس میں کشتیوں کو چلایا جائے، اللہ کے فضل کو یعنی روزی تلاش کی جائے، اور انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ان 3 کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ کتنا مہربان ہے وہ رب جو ہماری کشتی کو، جہاز کو جو ہے وہ پانی کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نیک اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کا وبال انسان پر کس طرح ہوتا ہے۔ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کا وبال اسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رستے ہمیں دکھا دیے اور فرمایا اچھائی اور برائی جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے، اب تم جو ہے اس میں اپنا رستہ تلاش کر لو۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دونوں واضح کر دیے راستے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورہ میں بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت عطا کی، نبوت سے نوازا، پاکیزہ رزق دیا اور جہان والوں پر فضیلت دی۔ لیکن جب وہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ ان سے واپس لے لیا اور بنی اسرائیل سے ختم کر کے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ فضل اپنے فرمائے تھے لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد انکار کرنے والوں کی سزا بیان کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ قیامت حق ہے اور ضرور قائم ہوگی۔ اللہ قیامت کے منکروں سے اسی طرح بے پرواہ ہو جائے گا جیسے وہ دنیا میں قیامت کے ذکر سے بے پرواہ تھے۔ یہ سزا اس تکبر اور مذاق کا بدلہ ہوگی جو وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اب سورہ جاثیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے جو اسباق دیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں، ان کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، یعنی کہ غور و فکر کی دعوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پورا جو سائیکل ایک چلتا ہے ہمارا رات دن کا، آنے جانے کا، پانی کا اور سورج کا، چاند کا، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والا یعنی کہ جو اللہ کی ان نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈ لے گا اور اپنے عمل بدل لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کے اعمال کے حساب سے نفع دیں گے۔ اور شریعت کی پیروی ہر صورت میں ضروری ہے کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنی شریعت کی پیروی نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب چھین کر امت مسلمہ کو عطا کر دیا۔ اب 25ویں پارے کے اختتام پر جو ہمیں کچھ بنیادی نکات سیکھنے کے لیے ملتے ہیں وہ کیا ہے کہ توحید سے ابلیس، اس کے لشکر اور مشرکین کے دل جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کو علم جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا چاہے وہ جتنا مرضی سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے، غافر الذنب و قابل التوب، اور اہم معاملات میں مشورہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔
اور زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، ہمیں اسی سے دعا کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور ہم کسی سے مانگنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے جو ہے وہ بندگی کا حق جو ادا کرنا تھا، ہم اس سے دستبردار ہو گئے۔ ہم نے اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان تمام اصولوں پر، اور جو بھی آج ہم نے سبق سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو ایمان کا تقاضا ہے خشیت الہی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین واہدنا صراطک المستقیم واغفر لنا ولوالدینا واجمعنا فی جناتک مع الصالحین۔ اے اللہ ہمیں سچے مومنین میں شامل فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔